اسلام مدح صحابہ و اہل بیت جناب محترم بھائی محمد قاسم گجر صاحب۔ کیا ہی بات ہے سلمی صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ سلمی بھی ہیں، اللہ سلامت بھی رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے صحیح بات ہے مولانا کی اجازت کے بغیر، تھوڑی سی اجازت بھی تھی بیچ میں، لیکن یوں سمجھے کہ اجازت کے بغیر ہی میں خود اٹھ کے جلدی سے آ گیا اور پھر انہوں کو نام لینا ہی پڑ گیا۔ تو وہ پھر ترتیب یہ تھی کہ چونکہ بھئی حسن افضال کا اور میرا سفر اکٹھے ہونا ہے، تو میں نے کہا ترتیب بھی اسی طرح رکھ لی جائے، تو اس لیے پھر ہم نے یہ ترتیب اس طرح بنا لی۔ میرا بہت ہی پیارا ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، سجن ہے، ویر ہے، جس کا نام بھائی ظہیر ہے، ہاں جی، وہ بھی انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے تشریف لائیں گے۔ اور صحیح بات ہے ابھی اس وقت ہم نعت کے میدان میں آئے بھی نہیں تھے، جب سے ہم اپنے اس برادر مکرم کو بھائی جان کو سن رہے ہیں، اور جب سے سننا شروع کیا تھا اس وقت سے لے کے ابھی تک بالکل وہی انداز، وہی آواز، وہی پرواز۔ جناب بھائی طاہر بلال چشتی صاحب، اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے۔ میں صحیح بات اللہ جانتا ہے، اب یہ باتیں کہنے کو نہیں تھی لیکن دل کہہ رہا کہ کہہ دوں آپ کی محفل میں اس وقت۔ صحیح بات ہے اللہ پاک کے فضل اور کرم سے روحانیت ہے، اللہ قبول فرمائے۔ یہ اللہ والے جب بیٹھے ہوئے تھے، اللہ پاک ان ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، عمر میں برکت عطا فرمائے، عجیب عجیب جاتے ہوئے دعائیں دے کے گئے، ہاں جی، اللہ سے مانگے، نمازیں مانگے، قرآن مانگے، اللہ سے مکہ اور مدینہ مانگے، مدینے کا سفر مانگے۔ تو میں انشاءاللہ ادھر کی تھوڑی سی بھی جلدی دوں گا۔ میں آغاز کرتا ہوں اپنی ہاتھ کی حاضری کا۔ تمام احباب محبت، عقیدت، پیار اور احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ ماں کی یاد کے اندر ہے آج کا پروگرام۔ تو ایک ماں وہ بھی ہے جس کا ازل سے لے کے ابد تک کوئی جوڑ ہی نہیں ہوگا۔ شاعر اس اماں کو کچھ کہتے ہوئے یوں کہہ رہا ہے، ہاں تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنہ۔ مولانا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مصیبت علماء کی پوری محبت، مولوی شبیر صاحب پوری محبت اور توجہات اور ان کی دعائیں لے کے میں آپ احباب کے سامنے کچھ چند اشعار دوں گا اور بڑے پیار سے لیجئے گا۔ تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنہ، تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنہ، تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنہ، ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنہ، تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنہ، تیرے جیا ہور ایتھے یکتا تے تاک نہیں، تیرے جے تن جیا کوئی تن ایتھے پاک۔ میں آپ کی آواز کھڑے ہو کے بھی سننا چاہتا ہوں، کچھ بیچ نا چہرے نظر آ رہے ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی، اب پوری نظر رہے گی انشاءاللہ۔ تیرے جے گھر جیا، تیرے جیا ہور ایتھے یکتا تے تاک نہیں، تیرے جے تن جیا کوئی تن ایتھے پاک نہیں، تیرے جیا ہور ایتھے یکتا تے تاک نہیں، تیرے جے تن جیا کوئی تن ایتھے پاک نہیں، ہاں تیرے جیا ہور ایتھے یکتا تے تاک نہیں، تیرے جے تن جیا کوئی تن ایتھے پاک نہیں، تیرے جے تن جیا کوئی تن ایتھے پاک نہیں۔ توجہ دینا خدا را توجہ دینا، تو اے ساری دی ساری تطہیر آمن، تو اے ساری دی ساری تطہیر آمنہ، ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر آمنہ، تیری گودی
विच नबियां दा पीर आमना तेरी गोदी विच नबियां दा पीर आमना तेरे जे घर जिया कोई होर इत्थे घर नहीं दुनिया दे शावां कोल तेरे जे अज़र नहीं। जितने चौधरी सेठ मालदार गुज्जर अराई राजपूत भट्टी चीमे डोगर आए बैठे हैं। अब देखें किस मालदार की बात कर रहा हूँ। बड़ी मोहब्बत से सलाम अकीदत पेश करते हुए शेर मुकम्मल होने के बाद भाई शकूर साहब आपकी आवाज़ सुनूंगा, तवज्जो देना। तेरे जे घर जिया कोई होर इत्थे घर नहीं दुनिया दे शावां कोल तेरे जे अज़र नहीं। ए अम्मा प्यारे नबी की अम्मा, इमामुल अंबिया की अम्मा, खत्मुल मुरसलीन की अम्मा, तुझे शायद सलामी अकीदत पेश करते हुए यूं कह रहा है, मोहब्बत से सुनिएगा प्यार से। तेरे जे घर जिया कोई होरे ते घर नहीं दुनिया दे शावां कोल तेरे जे अज़र नहीं दुनिया दे शावां कोल तेरे जे अज़र नहीं। तेरे वर्गा ना कोई भी अमीर आमन तेरे वर्गा ना कोई भी अमीर आमना होई करम दी तेरे ते आखिर आमना तेरी गोदी विच नबियां दा पीर आमना आखरी रसूल दी ते सादिक अमीन दी अल्लाह दी सौ जग विच सब तो हसीन। मौलाना आप सही बात है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर की आवाज़ गूंज रही है। कहीं तो खुद जनाब बनफ्स नफीस सफ़र कर चुके हैं, कहीं पे इनके लाइव प्रोग्राम आज चलते हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, उम्र में बरकत अता फरमाए। और जिस तरह मोहब्बत से खुलूस से प्यार से हुजूर की उम्मत को जोड़ने की ये दावत लेके चल रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी इस मेहनत को भी कबूल फरमाए। खुदा रा मोहब्बत से लेना। शायर क्या कह रहा है? अल्लाह दी सौं की कह रहा है? शायर नूं जरा पूछ लईए, ओ खैर है तू अल्लाह दी कसम क्यों खान दे? कहंदा यार तेरी मेहरबानी, मेरे अगे सवाल करन तो पहले कारी शबीर पहले अगला मिसरा पढ़ लै, पूरा शेर पढ़ लै, उहदे विच जवाब ना मिले, तसल्ली ना होए, फिर तू मेरे को चल के आ जाए, मैं दोबारा शेर भी बदल दांगा, तेरी तसल्ली लई होर कुछ ही पूरा कलाम लिख दांगा। लेकिन ये हुण तुहाडे उत्ते भी सुट्टन लगा गल ते प्यार नाल मुहब्बत नाल इहनूं तोलना जांचना, फिर अपनी एनर्जी लगाना हुजूर दी ज़ात वास्ते। आखरी रसूल दी ते सादिक अमीन दी अल्लाह दी सौ जग विच सब तो हसीन दी। आखरी रसूल दी ते सादिक अमीन दी अल्लाह दी सौ जग विच सब तो हसीन दी अल्लाह दी सौ जग विच सब तो हसीन दी। तेरे शिकम च बनी तस्वीर आम व अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक कद खुलिकत कमा तशाउ। सारे रल के कहन लगे हज़रत हसान जी तुसां ते अरबी च अशार पढ़ छड्डे, असी जट बंदे सानू कोई नहीं समझ लगी। आखन लगे तुसी क्यों फिक्रमंद जे, क्यों परेशान जे? आने वाले दौर दे विच पंजाबी तर्जमा करन दे नात खां होवणगे। अच्छा हुण तर्जमा सुनना तो प्यार नाल सुनना, मुहब्बत नाल सुनना। जिब्राइल बुलंद मकाम तेरा, जिब्राइल बुलंद मकाम तेरा, कायनात दा तू हुस्न जमाल तकिया, सारे नबियां नाल रिया है वाह तेरा, सारे नबियां दा जाहो जलाल तकिया। लगे कहन जिब्राइल अमी बेशक मिस्र विच में हुस्न कमाल तकिया, पर मां दे पै गए मस्ताने हुस्न सारे हजरत आमना दा जदों लाल तकिया। अब आपकी आवाज़ ने कहा, आपकी आवाज़ ने कहा कि यार इतनी बात अभी दिल को तस्कीन नहीं हुई, थोड़ी सी और बात कर। मैं फिर मशवरा किया, कहने लगा एक और सुना के चेक कर।
وہ کون سی بات؟ جبرائیل کیا کی صفت کراں، جبرائیل کیا کی صفت کراں، تسی حسن دا حسن جمالو، تسی چل ہو پاک عبداللہ دے، تسی آمن پاک دلال، تسی چل تسی چل ہو پاک عبداللہ دے، تسی آمن پاک دلالو، مکے تو شکر صدراتیں تو سرے جو ساڑے نالو، میری اکھ نے سونے کئی ویکھن، تسی اپنی آپ مثال۔ مولانا مکے تو سدراتیں بھائی طاہر بلال نبی علیہ السلام دی ذات تشریف لے گئے، واپس آن تک پوری کائنات دا نظام رک گیا، جام ہو گیا سی، تھم گیا سی۔ تو توجہ دینا، ساڑھے ایک عظیم خطیب گزرے نے حضرت مولانا عبدالحمید وٹو صاحب رحمہ اللہ، اللہ نے درجات بلند فرمائے، فرماندے ہوں سن میرا تصور میرا تخیل، تو اتھے شاعر بھی تھوڑا جا تصور اور تخیل لڑان لگ گئے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کائنات جی رب ذوالجلال تو کیوں رک گئی ہیں، تو کیوں نہیں چل رہی، تو کیوں جام ہو گئی ہیں؟ تو جواب سننا ہے ذرا ایک باری پیار نہ سبحان اللہ۔ میں اجازت ہوئے تو مشورہ کر لاں پھر ایک یہ جواب کہہ رہا ہے کہ یار جڈی محبت علی سبحان اللہ ہلے آئی ہے نا، یہ دے وچ ویسے سنان والا نہیں ہے۔ ایک منٹ کہہ رہے ایک کری ہور چیک کر لے، ہاں کہنے ہون ٹھیک ہے ماشاءاللہ لیول برقرار ہے۔ لے بھی میں چشتی صاحب کہہ رہے ہیں سلمی صاحب نال مشورے کرو، کدھر تسی مشورے کرن ڈے جے؟ بڑی محبت نال جواب سننا، جواب سننا۔ کیتی عرض کائنات خدا اگے، کیتی عرض کائنات خدا اگے، میرا مان تے واپس کر چا، جنوں آپ بنائے نبیاں دا سلطان تے واپس کر چا، تو حاکم سارے حاکم دا میرا شان تے واپس کر چا، میں چل پہنچاں بس ایک واری میری جان تے واپس کر چا۔ آخری رسول دی دے صادق امین دی، اللہ دی سو جگ وچے سب تو حسین دی، تیرے شکم وچ بنی تصویر آمنہ ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر۔ میں اسی طرح چند اشعار سمیٹتے ہوئے آپ حباب کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ شاہ جی جاتے ہوئے دعا یہ دے کے گئے اللہ مکہ دکھائے مدینہ دکھائے، تو جب آپ ہو کے آئیں گے دیکھ کے آئیں گے تو آپ کی زبان پہ پتہ کیا بات ہوگی، اور سننے والی سماعت کرنے والی مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ان کی بھی آ کر آواز ایک ہی ہونی ہے جو آپ کی ہونی ہے، وہ آپ کی آواز کیا ہوگی سنیے گا۔ میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں۔ اور پیر محل تو تسی کنا لمبا سفر کر کے آئے جے، تے اللہ اسے بہانے نال اللہ مکے اور مدینے بھی لے جائے، تے جدو تسی اس طرح جناب بابو سلام دی طرفوں داخل ہونا نا اللہ لے جائے۔ مولانا اے جو بابو سلام دی طرفوں داخل ہونا ہے، نظرہ چکیاں ہون گیاں تے اندر دی نظرہ ایتھے پئیاں ہون گیاں، تے دھیمے دھیمے قدمہ دے نال ریاض الجنہ دے کولوں گزردیاں بالکل جدو مواجہ شریف دے سامنے چلے جانا نا، تے اتھے ایک دم ڈیوٹی دینا لینے آواز دینی ہے، یاللہ حجی 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 حبیبی یاللہ یاللہ۔ اب خدا کے لیے یہ آپ کی مسکراہٹ، میں محبت کو آپ کو سلام کرتا ہوں۔ شعر سنیے گا، شاعر کیا کہہ رہا ہے، اندر سے ایک وہاں پہ آواز نکلے گی۔ اے شرطو جالیوں کے پاس رہنے دو ذرا ٹھہرو، اے شرطو جالیوں کے پاس رہنے دو ذرا ٹھہرو، اے شرطو جالیوں کے پاس رہنے دو ذرا ٹھہرو،
ابھی دل کی تمنائیں ابھی ارمان رہتے ہیں ابھی دل کی تمنائیں ابھی ارمان رہتے ہیں جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں ابو بکر و عمر کو بھی ہے پہلو میں سلا رکھا ابو بکر و عمر کو بھی ہے پہلو میں سلا رکھا ابو بکر و عمر کو بھی ہے پہلو میں سلا رکھا کہ حبداروں سے کب وہ غافل و انجان رہتے ہیں اللہ ہاں میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں صحابہ کی محبت کے جہاں پرچم ہے لہراتے خدا کے لیے اگر آپ پوری توجہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں تو شعر سنیے کہ شعر کے اندر پیغام کیا ہے یہ اس سے مراد یہ گھروں کے اوپر چھتوں کے اوپر لہرانے والے پرچم نہیں یہاں پہ جو پرچم بستے ہیں ان کی بات ہے اشارہ محبت سے لیجئے گا پیار سے میں خدا کے لیے محبت سے آپ کو شعر دینے لگا ہوں محبت سے شعر کی لاج رکھنا صحابہ کی محبت کے جہاں پرچم ہے لہراتے صحابہ کی محبت کے جہاں پرچم ہے لہراتے وہ انسانوں کی بستی ہے وہاں انسان رہتے وہ انسانوں کی بستی ہے وہاں انسان رہتے ہیں جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں وہ گھر جا عائشہ یار تسی سوچو کہ میں چنگا پل پڑھن دیا سی پتہ انہوں بریک کیوں لگ گئی ہے یار شیر نے صحیح گل میں اتنے تھیکے نال روکیا ہے بھی یار امی دا نا آیا تے امی دے جو حامل بیٹیاں کلوے کری امی دے نام دی سبحان اللہ لے امی دے نام دی اور خدا اللہ تیری بارگاہ دے اندر ایک التجا اللہ جنیاں پاک ہستیاں دا ذکر کر رہے ہیں کل قیامت دن انہاں ہستیاں دی جوتیاں دے جگہ نصیب فرما دے پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت مولانا ناصر الدین حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب تشریف لائے اللہ پاک ان کی عمر میں صحت میں مزید برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان اولیاء اللہ کی رب العالمین ہم سب کو قدر نصیب فرمائے احباب سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں احباب سے درخواست ہے تشریف رکھیں میں اپنی انہی آخری دو اشعار کے ساتھ اپنی حاضری کر رہا ہوں مکمل انشاءاللہ اس کے بعد اگلا شیڈول جو مولانا کے پاس ہوگا احباب تشریف رکھیں جزاکم احباب تشریف رکھیں احباب تشریف رکھیں جزاکم اللہ احباب تشریف جزاکم اللہ اللہ حضرات کو بہت ہی سلامت رکھے اللہ ہم جتنے بھی آنے والے ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان صحیح کامل اللہ والوں کی اللہ پاک ہمیں صحیح طرح قدر نصیب فرمائے میں جو اشعار آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کر رہا تھا وہ آخری میرے بعد دو شعر ہیں ذرا پیار سے ہاں میں وہ کر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں
میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، صحابہ کی محبت کے جہاں پرچم ہے لہراتے، صحابہ کی محبت کے جہاں پرچم ہے لہراتے، وہ انسانوں کی بستی ہے وہاں انسان رہتے ہیں، وہ انسانوں کی بستی ہے وہاں انسان رہتے ہیں، وہ گھر جا عائشہ کے بر جناب حسنین کے نانا، وہ گھر جا عائشہ کے بر جناب حسنین کے نانا، وہ گھر جا عائشہ کے بر جناب حسنین کے نانا، رقیہ فاطمہ زینب کے بابا جان رہتے ہیں، رقیہ فاطمہ زینب کے بابا جان رہتے ہیں، جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں۔ میری حاضری کا آج کی حاضری کا آخری شعر اور اللہ والوں کی موجودگی کے اندر بھی پھر اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا، اللہ ہر ایک دیوانے کو اپنا گھر دکھانا، اپنے محبوب کا روزہ دکھانا، اور جب حرمین شریفین سے حاضری کے بعد مدینہ شریف میں بیٹھے ہوں گے تو وہاں پہ ایک بات یہ بھی دل پہ آئے گی، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ نوازش کا عنایت کا کرم کا حال تو دیکھیں، نوازش کا عنایت کا کرم کا حال تو دیکھیں، نوازش کا عنایت کا کرم کا حال تو دیکھیں، کہ ہم جیسے نکمے آپ کے مہمان رہتے ہیں، ہم جیسے نکمے آپ کے مہمان رہتے ہیں، جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں۔ کہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اس لیے ان کو جلدی ہے، اللہ پاک ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے۔ تو میں قاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائے۔ دل کی عطا گرائیوں سے حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت ولی وقت حضرت حافظ ناصر الدین صاحب خاکوانی سرزمین حافظ آباد پر اپنا برکت والا قدم رکھ کر ہمارے حوصلوں کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ بھائی یہ اللہ کا ولی، اس کی عمر دیکھیا اور کس جوہد کے ساتھ کمر میں درد تکلیف، کہاں چار صدہ، کہاں پوری دنیا کے اندر اللہ ختم نبوت زندہ باد، اور انشاءاللہ جو ختم نبوت کے زندہ باد کے نعرے لگتا قبر سے بھی ختم نبوت زندہ باد ہمارے حضرت جی کو اللہ عمر خضری نصیب فرمائے، ان کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر قیامت کی صبح تک قائم رکھے۔ یقین جانو اب دنیا کے اندر ہر چیز کا نعم البدل ملتا ہے، لیکن اللہ والے کا نعم البدل کوئی نہیں ملتا۔ یہ اللہ والے وہ لوگ ہیں اللہ جو ملی دیکھا کرتے، دل دیکھا کرتے۔ مجھے ایک اتنی سی بات یاد آئی، مفتی محمد زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ رائے گنج کے بزرگوں میں پتہ لگا میر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا۔ مولانا مکی حجازی نے حرم پاک میں بیٹھ کے مغرب کے درس میں بات سنائی، آج کل بہت کلک پہ چل رہی ہے۔ فرمایا کہ میں فیصل آباد ستارہ ٹیکسٹائل مل کے مالک کو لے کر ملتان پہنچ گیا، اور اندر جب گھسے چوکٹ پار کی تو پتہ لگا آج جو صبح ناشتے میں چائے پی چینی نہیں تھی، نمک ڈال کے آج چائے پی کے گزارا کیا۔
تو مدرسے کے طالب علموں میں بیٹھے اللہ رسول کی باتیں کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ تو مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جا کے سلام کیا، وعلیکم السلام، یہ ستارہ ٹیکسٹائل مل کا مالک ہے۔ کہا اچھا بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے؟ پھر بچوں میں لگ گئے طالب علموں میں، تو کان میں کہا جی توجہ کریں، یہ بہت درد رکھتا ہے، علماء کے ساتھ بڑا تعلق رکھتا ہے۔ پھر بچوں میں لگ گئے، 3-4 مرتبہ کہا، مفتی صاحب کہنے لگے میرے شریف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مفتی جی یا مل والے نہ لایا کرو، یہاں دل والے لے کے آیا کرو۔ بھائی جو مل والا ہے، جس نے صبح دکان کی گھڑی دیکھنی ہے، ہم قابل احترام ہمارے لیے، ہم بہت ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہماری جتنی انتظامیہ الحمدللہ بھی ان کے ساتھ دستار بھی ہوئی، سی ٹی ڈی کے دوسرے حضرات، ٹائم ہمارا 12 بجے تک، اور ہماری تو 20 جنوری تھی، دھند کی وجہ سے ان حضرات نے، یہ میرے سر کے تاج ہیں، میری آنکھوں کے تاج، یہ ہیرے بھائی اللہ نے سلامت رکھے، ایک آواز پر کہاں کی مصروفیت، اللہ نے پوری جگہ خیر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ کی نشانی بلال حنیف بھی آئے ہوئے الحمدللہ۔ تو یہ پاکستان رانا عبدالرؤف خان بزرگ آدمی ہے، بیچارہ جس طرح جس وقت قیدو آ جاتے ہیں وہ بھی اس وقت آئے۔ آپ لوگوں حوصلہ افزائی کے لیے 1-1 2-2 نعتیں پڑھتے ہوئے جائیں گے، ان کا آنا ہی ہمارے لیے۔ اور بھائی جعفر صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں، ان کے بچوں کی شادی 1-2 دن پہلے، پھر اس کے بعد حجی کا سفر، اتنی پیروں میں مجبوریاں، لیکن ساری چیزوں کو بھول کر حجی آپ کو بہت بہت آپ کی مہربانی۔ یہ گجرانوالہ سے بھائی شہزاد صاحب، یہ سارے درد دل والے آپ حضرات کے پاس، یہ لاہور سے، سادوکی سے، یہ ملتان سے، منڈی بہودین سے، کوٹ ادو سے بھی، محمود کوٹ کے بھی حضرات الحمدللہ حضرت کی زیارت کے لیے آئے میں اللہ۔ بس میں کہوں ڈیرے غار پھر محمد شاہ صاحب الحمدللہ، ان سے کہہ رہے تھے زندگی میں 38 سال میں پہلی مرتبہ گلا خراب ہوا، اس گلے خراب میں 2.25 گھنٹے بول کے گئے الحمدللہ۔ اللہ جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ جب تک فقیر کی زندگی باقی ہے، ان بہاروں کے آپ دیدار کرتے رہو گے، آخری وقت تک بیٹھو گے دعا تک بھائی سارے ہاتھ کھڑا کر کے، خدا کی قسم سننا دور کی بات، ان کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت ہے انشاءاللہ تعالی۔